اس وقت ایران کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں جو کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہیں، جس کے اوپر امریکہ نے ساری حرکت کی ہے۔ ایک تو اس کی یہ پلاننگ ہے، اور اس نے یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھئی ایران نے ان احتجاجیوں کو کچھ کہا، ایران کی گورنمنٹ نے کچھ کہا، تو میں ایران پہ حملہ کر دوں گا اور ایک طرح کا رجیم چینج لے آؤں گا۔ اور اس بات کا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس بات کو پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے اور کوئی بھی حکومت اور آتی ہے تو وہ حکومت امریکہ اور اسرائیل نواز حکومت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر امریکہ اور اسرائیل ڈائریکٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے پاس ہوگا، پاکستان پہ ہوگا۔ اگر وہاں رجیم چینج ہوتا ہے تو وہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر خانہ جنگی چھڑتی ہے تو وہ سارے جو وہاں کی ایرانی میجورٹی طور پہ بارڈر اس کا ہمارے ساتھ لگتا ہے، وہ پاکستان میں آئیں گے۔ جیسا کہ جب افغان جنگ میں ہوا تھا تو وہ آئے، ہم ابھی اس سے نہیں نپٹ پا رہے تو یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ پہلے دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ ہے کہ کوئی بھی ملک چاہے جیسا بھی ہو، اس کے ہمسایوں کے ساتھ رشتہ کتنا اچھا یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں مشرق میں ہمارے پاس انڈیا، اس کے ساتھ ویسے ہمارے حالات خراب ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی حالات خراب ہو چکے ہیں، 2200 کلومیٹر کا بارڈر ہوا ہے۔ اب اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے اور کوئی اور امریکہ یا اسرائیل کی پسندیدہ حکومت یا شخص وہاں بیٹھتا ہے تو ہمارا یہ ہمسایہ بھی گیا، تو اور ہم پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر جائیں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو، ہماری ایجنسیز کو، کہ اگر ایران گرا تو پاکستان بھی گرے گا، کیونکہ ان کا نشانہ ایران ہے، ان کا نشانہ ہم ہیں۔ کیونکہ اس ٹائم صرف واحد اسلامی ملک ہے پاکستان جو کہ نیوکلیر ہے، جو کہ انہیں ٹکر دے سکتا ہے، یا ایران ہے، ٹھیک ہے؟ ایران کے اندر جب وہ رجیم چینج کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے دائیں طرف آ جائیں گے، اس کے بعد ان کا اگلا نشانہ ہم ہوں گے، ہمارا نیوکلیر ہوگا۔ اگر پاکستان سے جب اس کا نیوکلیر ہی چھن گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں انڈیا کے رحم و کرم پہ ڈال دیں گے، اسرائیل، امریکہ، اس کے بعد ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ تو پاکستان کو اور ہماری گورنمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں فی الفور ایران کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے، چاہے عسکری مدد ہو، چاہے اس کی معاشی مدد ہو، کیونکہ ایران کا رہنا ضروری ہے، اس گورنمنٹ کا ادھر ایران کے جو سپریم لیڈر امام خمینی، ان کا وہاں ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایران گرا تو پاکستان بھی گر جائے گا، اور ہم اب اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہم اس ٹائم اپنے چاروں طرف دائیں بائیں سارے دشمنوں سے، ہمسایوں سے ہم دشمنیاں کر لیں، ان کے ساتھ گھرے ہوئے رہیں، تو ہم کیا آگے بڑھ پائیں گے؟ صرف ایک چائنا بچتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ایران ایک اچھا ملک ہے، کم سے کم وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ٹکر تو دیتا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ہے، وہ صرف اس کو ایک فرقہ وارانہ طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بھائی شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، تو ان کی حکومت وہاں سے ختم ہو جائے۔ اگر وہ ختم ہوئی، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو ہوگا مہاجرین کا۔ اگر وہاں پہ خانہ جنگی ہوگی، مہاجرین پاکستان آئیں گے۔ پہلے ہمارے پاس افغانستان سے مہاجرین آئے ہوئے، ہم اس سے الجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ وہاں پر اسرائیلی گورنمنٹ آئے گی، اور ان کا ڈائریکٹ اٹیک ہمارے نیوکلیر پہ ہوگا۔ وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں گے، اور کسی نہ کسی طرح اس طرح کریں گے کہ ہم سے ہمارے نیوکلیر ہتھیار چھین لیں۔ اگر ہمارا نیوکلیر چھل جائے تو پاکستان کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو برائے مہربانی حکومت کو چاہیے، ہماری اداروں کو چاہیے، ایجنسیز کو چاہیے کہ ہر قیمت پر وہ ایران کی مدد کریں، اور ایران میں رجیم چینج کو روکیں، رجیم چینج ہونے کو روکیں، اور ایران گورنمنٹ کو سپورٹ کریں۔ چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، ایران کی بقا میں ہی پاکستان کی بقا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ اس نے ہر مسلمان ملکوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، پیچھے بچتا یا ایران ہے یا ہم ہے، ٹھیک ہے؟ اسرائیل تو اس میں کامیاب ہے، اگر ہم بھی آخری پھر اس کا نشانہ ہم ہوں گے، باری سب کی لگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ پر ہے کہ دیر سویر، ٹھیک ہے، آج ان کی ہماری 1 2 4 دن 5 دن بعد چلی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی اس بات پہ خوش ہے جی امریکہ ہمارے بھی خوشیاں ہیں، بغلے بجا رہا ہے ہمارے لیے، یہ ہے تو وہ ہے، فلانا ڈھمکانا، تو امریکہ کسی کا نہیں ہے۔ قرآن میں بڑے صاف الفاظ میں لکھا گیا، یہود و نصار، یہ ایک کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، یہ صرف ہمیں استعمال کرنا جانتے ہیں، وقتی طور پہ اسے ہماری ضرورت ہے وہ کر رہا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کچھ بھی کرے۔